استقامت نصیب فرمائے. مشکلات آندیاں نے. جنوری سن 2000 تو ادارہ قائم کیتا اور ہون تک میرے برادر مکرم میرے کلاس فیلو نے عظیم مفکر اسلام حضرت قبلہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری زیدہ مجدہ اور میرے تقریباً جملہ معاملات کو واقف نے اور ادارے دے قیام تو لگ کے ہون تک ہر اہم ترین مشورے تے مرحلے تے آپ دی مشاورت اور آپ دیاں بے پناہ مصروفیات کے باوجود آپ دا وقت نکال کے تے میرے کو تشریف لیانا اور مشورے دینا اور مہربانی اور شفقتاں شامل حال نے. اللہ پاک انہوں نے بھی سلامت رکھے. کلاس فیلو جیڑی گل کردے ہوندے نے میرا خیال ہے کہ ان دے اوتے غور کرنا چاہیے کیونکہ کلاس فیلو کو کوئی گل چھپی ہوئی نہیں ہوندی. انہوں نے انتہائی خلوص دے نال میرے اس سفر دے وچ میرے نال معاونت فرمائی. جلوت وچ بھی انہاں واسطے دعاواں نے الحمدللہ خلوت وچ بھی انہاں واسطے دعاواں ہوندیاں رہندیاں. تحریک اتباع رسول علماء نو پیغام دے کے میدان وچ اتار دیتا. یہ اساں کسی ذاتی مفاد واسطے شروع نہیں کیتی, صرف ایک حدیث شریف اور اون دی روشنی وچ ایک پیغام. پھر میں مائک قبلہ مفتی صاحب دے حوالے کر رہا ہاں. بخاری شریف اس سال دورہ حدیث شریف قلعہ شریف اپنے اساتذہ کرام دی اجازت نال پڑھان دی توفیق نصیب ہوئی اور استاد گرامی قدر شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ حافظ محمد عبدالستار سیدی دامت برکاتہ العالیہ آپ دی خدمت میں عرض کیتا کہ حضور بخاری شریف رکھن دا ارادہ ہے. آپ نے دعائے شفقت فرمائی, دعا فرمائی اور دست شفقت رکھیا اور پندو نسائی نال نواز کے فرمایا کہ پڑھانا شروع کر دے. بخاری شریف پڑھا دیا ایک حدیث شریف سامنے آگئی کتاب العلم دے اندر. تسی بھی سن لو. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے جلیل القدر صحابی آپ کہندے نے کہ بارگاہ رسالت دے وچ بیٹھے ہوئے ہیں. قال رجل ایک بندے نے آ کے شکایت کی تھی حضور ساڈے امام دا ایک مسئلہ ہے. انی لا اقعد ادرک الصلاۃ مما یطول بنا فلان. یا رسول اللہ ساڈا امام نماز بڑی لمبی پڑھاوندا ہے تے میرے کولوں تے جماعت نال نہیں رلیا جاندا. میرے واسطے بڑی مشکل ہے, کام کر کے تھکے ہونے آ تے قرات لمبی کر دیندے نے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہندے نے شکایت حضور دی بارگاہ دے اندر آئی اور آپ نے جدو شکایت سنی امام صاحب نماز لمبی پڑھا دے نے جن دی وجہ تو مقتدیاں نو دشواری آندی ہے. ایک حدیث شریف اور نقطہ پوری توجہ چاہیے تہاڈی. امام صاحب جماعت لمبی پڑھا دے نے کردے کی نے قرآن ہی پڑھ دے سن نا, لیکن چونکہ جماعت لمبی کرا دیندے نے صحابی آ کے عرض کی حضور کام کر کے تھکے ہونے آ. لا اقعد ادرک الصلاۃ مما یطول بنا فلان. فلاں صحابی نماز طویل پڑھاتے ہیں, میں جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا. حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد غضبا فی موعظۃ من یومئذ. کسے واز دے وچ کسے نصیحت دی مجلس وچ میں اللہ دے پیارے محبوب نو اینا غصے ہوندیا کدی نہیں ویکھیا جنہ جلال اس دن اللہ دے محبوب دے رخ انور تے میں ویکھیا. حضور نے ناراضگی دا اظہار فرمایا ایھا الناس انکم منفرون. اے لوگو, پنجابی ترجمہ کرا پنجابی. فرمایا ایھا الناس, تقریر تو میں پنجابی کر رہا ہوں, میں ذرا ٹھیٹھ پنجابی کی ترجمہ کرن لگیا. فرمایا ایھا الناس لوگو انکم منفرون, تسی بندے بھجانا چاہتے ہو, بندے بھجانا چاہتے ہو, جماعت کی تعداد گھٹ کرنا چاہتے ہو. اگے ارشاد فرمایا فمن صلی بالناس فلیخفف. اے ضابطہ لے جاؤ جیڑا جماعت کرائے تھوڑے ٹائم وچ تخفیف دے نال جماعت کرائے, مختصر قرات کر کے جماعت کرا دی. کہ وجہ بھی بیان فرمائی فإن فیہم المریض والضعیف وذا الحاجۃ. انہاں لوگاں دے وچ کوئی مریض ہوندا ہے, کوئی بیمار ہوندا ہے, کوئی ضرورت مند ہوندا ہے, تسی لمبی قرات کر چھڈو لوگ نس جان گے. میں جدو حدیث شریف پڑھائی طلباء نوں میں دسیا, میں کہ لو جناب نقطہ اتباع رسول سن لو. جماعت لمبی کرائی, جماعت دے وچ دشواری آئی, اللہ دے محبوب نوں ناراضگی آ گئی تے جناب جماعت نماز عبادت
ان دے وچ دشواری پیدا کیتی، سرکار ناراض ہوئے، دشواریاں ختم کرو، نکاح بھی سنت ہے، نکاح بھی سنت ہے۔ اور علماء جلوہ فرمانے احناف نے کیا، ایک پاسے بندہ نفل پڑھتا ہے، دوجا پاسے نکاح دے معاملات وچ مشغول ہے، نکاح والے دا درجہ بہت آ، ادھے دین دی تکمیل نکاح تے موقوف ہے، نکاح سنت ہے، عبادت ہے۔ اگر اندے وچ کوئی بندہ دشواری پیدا کرے گا، مینوں دسو اللہ دے محبوب خوش ہون گے کہ ناراض ہون گے؟ تے ہون جو حال اساں کر چھڑیا ہے، مہندیاں تے جو حال کر دیتا ہے، اتباع رسول دا پیغام دے جو اساں اے حال کر دیتا ہے جناب جنجاں تے، اور جو بچی والیاں تے لوڈ پا کے حال کر دیتا ہے، دشواریاں ہے نے کہ نہیں؟ رشتے دی تلاش وچ جو میرٹ اور اساں میرٹ رکھیا ہے، اللہ دے پیارے محبوب دا فرمایا کہ مال جمال انہاں ساریاں چیزاں نو چھڈو، دین والا لب جائے نکاح کر دیو۔ اسی میرٹ دی تلاش وچ، کارا کوٹھیاں دی تلاش وچ بنگلیاں دشواری پیدا کیتی، جدو اساں نکاح وچ دشواری پیدا کیتی، اللہ دے محبوب ناراض ہو گئے۔ تسی پیر صاحب کولوں دعا کراؤ، مفتی صاحب کولوں دعا کراؤ، تسی شیخ الحدیث صاحب کولوں دعا کراؤ، تسی امی ابے کولوں دعا کراؤ، بچے دے مدرسے دے بچے لے جا کے پڑھائیاں کرا لو، دسو برکت ہوے گی؟ تے جے نکاح وچ برکت چاہندے ہو تے پھر اتباع رسول والا راستہ اختیار کرو، سادگی نال نکاح کرو۔ جنج دو چار بندیاں دی، اے میرے بیٹے ظہور احمد دی شادی تواڈے سامنے جان دیو، بیٹا شکیل احمد دی بھی شادی ہے، ہون پہلی کانفرنس تو ایس کانفرنس دے وچ ہوئی ہے، سادگی نال گئے ہاں، نکاح پڑھیا، بچیاں پا کے لائے ہیں، کوئی جنجا نہیں، کوئی شادی حال نہیں، کوئی بوجھ نہیں پایا، سارا سامان خود تیار کیتا ہے، الحمدللہ اساں بھی تے شادی کر لئی۔ اگلے دن ولیمے دی تقریب سی، طالب علماں نوں ولیمہ کھوایا سپرد خدا۔ تے جناب جدو تسی اتباع رسول کرو گے، کسے کو دعا نہ بھی کراؤ گے، رب ذوالجلال دیاں رحمتاں تواڈے گھراں وچ نازل ہونیاں شروع ہو جان گیاں۔ کہ جے نافرمانی کیتی، میں اس واسطے کیا اتباع رسول کو اسا اپنی ذات واسطے نہیں شروع کیتی، تحریک اتباع رسول، غمی دے موقعوں تے آسانیاں پیدا کرو، ادھروں میت پئی، ادھروں دیگا کھڑکدیاں پئیاں نے، آسانیاں پیدا کرو۔ ایک دوست نے کہا جی جدو پکا لیندے نے تے کی کریے؟ میں کہا تسی کھانا چھڈ دیو، پکانا چھڈ دین گے۔ آسانیاں پیدا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ دی رحمت دا نزول ہوئے۔ اتفاق کر دیو، اپنے بچیاں کی شادیاں اتباع رسول دے پیغام دے مطابق کرو گے، اللہ تعالیٰ تہاڈا میرا حامی و ناصر ہوئے۔ ہن تہاڈے سامنے مائک پیش کرنا میں آبرو علم و حکمت حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد منیب الرحمن ہزاروی دامت برکاتہم القدسیہ، مفتی محمد طاہر تبسم صاحب فرما رہے سن، سنیوں قدر کر لو جی، یہ وہ ہستیاں نے جنہ دی قدر کرن دی ضرورت ہے۔ اللہ پاک انہاں دا سایہ دراز فرمائے، انہاں دے ملفوظات تو اسی محظوظ ہوواں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک لبیک۔ ساڈے دل دا چین قرار، ٹی آئی آر، ٹی آئی آر، تحریک اتباع رسول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ، ازلی ابدی
لا أول له ولا آخر له الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته ولا أمة بعد أمته سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان بعده. مؤسس و محرک کو تحریک اتباع رسول اور جامعہ مرتضیہ کے شیخ الحدیث و محتمم اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ مرتضیہ کے زیب سجادہ اور جامعہ مرتضیہ کے محتمم و شیخ الحدیث عالم ربانی پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ خلیل احمد مرتضائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ممتاز خطیب و مبلغ عربی چونکہ یہ یورپ اور امریکہ کا تبلیغی دورہ کر کے تشریف لائے ہیں اور آپ کو ڈالر کا ریٹ بھی بتا دیا ہے، تو اب یہ عالمی مبلغ اسلام ہیں حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء علامہ حافظ طاہر تبسم صاحب دامت برکاتہم، اور سلسلہ عالیہ محمدیہ نقشبندیہ کے ریحان والا کے سجادہ نشین علامہ پیر سید افضال حسین صاحب دامت برکاتہم، اور اسٹیج پر میرے دائیں اور بائیں قابل صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، اساتذہ کرام، اور آج تکمیل حفظ قرآن کریم کی سعادت سے فیض یاب ہونے والے حفاظ کرام اور مسند فضیلت پر فائز ہونے والے علماء کرام، اس تحریک اتباع رسول اور جامعہ مرتضیہ کے تمام معاونین، محبین اور منسلکین، معززین علاقہ اور ان فارغ التحصیل ہونے والے حفاظ و علماء کرام کے اعزاء و اقارب و احباب جو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے،
آپ سب کی تکریمات و تشریفات کے ساتھ چند گزارشات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن کریم نے علماء بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو کہ جس نیکی کا حکم تم کسی اور کو دے رہے ہو اس کے پہلے مخاطب تم خود ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو کہ جس میں کسی طبقے کے لیے کوئی خصوصی رعایت ریلیکسیشن نہیں ہے، شریعت اور دین سب پر حاکم ہے۔ دوسرا مسئلہ انہی کے بارے میں قرآن میں فرمایا اور حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی عالم بگڑے ہوئے لوگوں کے پاس جاتا اور کہتا کہ ما تصنع دا ھذا اتق اللہ، بابا کیا کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو اور ان کرتوتوں سے بچو۔ فلما کان یوم الغد، جب اگلا دن آتا تو بجائے روکنے اور ٹوکنے کے یکون خلیطہم و اکیلہم و شریبہم، ان کا ہم نوالا، ہم پیالہ اور ہم نشین بن جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سزا کے طور پر انہیں ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ دیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت فرمائی۔ کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ لوگوں کو برے کرتوتوں سے وہ روکتے نہیں تھے۔ تو دین کی تعلیمات دو قسم کی ہیں، ایک امر بالمعروف اور ایک نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف پھر بھی آسان ہے کہ آپ نے کہا نماز پڑھیے، تلاوت کیجئے، روزہ رکھیے، اس نے سن لیا اور چل پڑا۔ آپ نے بھی کہا کہ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ لیکن مشکل کام ہے برائی سے روکنا، برائی پر ٹوکنا، یہ مشکل کام ہے، اور یہ علماء نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم سہل پسند ہو گئے ہیں، ہم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا رب کو راضی کر لیں یا بندوں کو راضی کر لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے نہ ڈرو،
میرا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو اور کلمہ حق بیان کرو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم دیتا ہے یا فرشتے کو حکم دیتا ہے، اقلب مدینۃ کذا و کذا بأہلہا، فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا رب ان فیہا رجلا لم یاسک طرفۃ عین، اے اللہ اس بستی میں ایک بڑا اللہ والا ہے، ذکر و فکر میں مشغول رہتا ہے، عبادت میں مشغول رہتا ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کو بچا لیا جائے؟ تو اللہ فرماتا ہے اقلب علیہ وعلیہم، اس پارسا سمیت اس بستی کو الٹ دو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ قَطُّ، کہ جب اس کے سامنے میرے دین کی حدود کو پامال کیا جا رہا تھا تو کبھی اس کی زمین پر شکنی نمودار نہیں ہوئی، کبھی چیم بجمی نہیں ہوا، اور دین کو بے توقیر ہوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا پھر اللہ اللہ کرنا بھی اسے نہیں بچائے گا۔ آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ برائی پر ٹوکنا مشکل ہو گیا ہے۔ جیسے حضرت بتا رہے تھے کہ ہمارے زوال کا سبب کیا ہے؟ زوال کا سبب یہ ہے کہ دنیا میں ہر منصب کے لیے، ہر عہدے کے لیے، ہر کام کے لیے کوئی منیمم کوالیفیکیشن، کوئی میرٹ، کوئی معیار ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ کسی صدر کا بیٹا اس عمل سے گزرے بغیر صدر بن جائے، وزیر اعظم کا بیٹا وزیر بن جائے، جنرل کا بیٹا جنرل بن جائے، جج کا بیٹا جج بن جائے، یہاں تک کہ اگر کلرک کا بیٹا بھی چٹا ان پڑھ ہو تو وہ کلرک نہیں بن سکتا، لیکن پیر کا بیٹا پیر بن سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن، کوئی میرٹ، کوئی معیار، کوئی اتباع شریعت، کچھ بھی نہیں، اور ہم اس کے مارکیٹنگ ایجنٹ ہیں۔ تو یہاں سے زوال شروع ہوتا ہے۔ اگر ہمارے یہ آستانے اپنے ان اکابر کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہوتے تو آج اہل سنت کا یہ حال نہ ہوتا۔ سارے وسائل آپ ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیں اور ان سے کوئی نہ پوچھے کہ یہ پلٹ کر دین کو کیا دیتے ہیں، ان پر بھی کوئی دین کے اعتبار سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ بس ہمارا شہزادہ ہے، پیرزادہ ہے، میرزادہ ہے، حضرت زادہ ہے، نہ جانے کیا کیا زادہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو پہلے قوم کو یہ بتاؤ کہ جو تمہیں جنت کی طرف لے جانے کا دعویٰ کرتا ہے وہ خود بھی اس منزل کا راہی ہے یا نہیں ہے؟ جو سال میں ایک دن پگڑی پہن کر
मुरीदों को जन्नत छोड़ आए, फिर कोई साल भर कोई पूछता है कि भाई ये खुद भी उस रास्ते पर है या नहीं है। चलो अंदर तो नहीं झांक सकते, लेकिन ये तो देख रहे हो कि उसका चेहरा चेहरे मुस्तफ़ा के मुताबिक है। इसलिए कितना आसान काम है। हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, फैसल सालेह हयात साहब, ये सब एक दिन पगड़ी पहन के सबको छोड़ाते हैं जन्नत। तो केमाड़ी से लेकर खैबर तक, वागा से लेकर चमन तक, बताओ कितने आस्ताने हैं कि जो शरीयत के मेयार पर पूरा उतरते हैं। कितने आस्ताने हैं जहां तालीम का, तरबियत का, तज़किया का निज़ाम मौजूद है। और इशरतें हैं, राहतें हैं, लेकिन किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। जबकि इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम अहमद रज़ा खां क़ादरी मुहद्दिस बरेली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तो तरीक़त का भी मेयार बताया है, क्वालिफ़िकेशन बताई है। ये नहीं है कि नहीं बताया। फरमाया कि सबसे पहले सहीहुल अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात हो, तो जो मुतरफ़िज़ा में से हो वो आपकी तरीक़त का मुक़्तदा बन जाएगा। फिर फरमाया कि अपने अक़ायद के दलाइल भी जानता हो। तो कितने सज्जादा नशीन हैं जो अपने अक़ायद के दलाइल जानते हैं, फिर अपने इल्म के तकाज़ों पर अमल पैरा भी हो, और फिर फरमाया कि सिलसिला भी मुत्तसिल हो। लेकिन जहाँ फिस्क आ जाए, फजूर आ जाए, वहाँ सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। तो फिर कोई अगर रज़वी कहलाने वाला है तो फिर उसका फ़र्ज़ है कि कौम को बताए कि अगर आपने किसी को अपनी तरीक़त का मुक़्तदा बनाना है तो आप किस मेरिट पर उसे परखेंगे, और अगर नहीं है तो किसी के हाथ में हाथ देना रस्मी तौर पर कोई ज़रूरी नहीं है। पूछा गया कि किसी ने कहा कि जिसका कोई शेख ना हो उसका शेख शैतान होता है। फरमाया ऐसी नहीं है बात। फरमाया कि आवाम का इमाम कलाम उलमा, उलमा का इमाम कलाम रसूल, और रसूल का इमाम कलामुल्लाह। तो इन बहरूपियों के हाथ में हाथ देने की फिर क्या जरूरत है। इसलिए दाता साहब ने भी बताया कि एक सूफी होता है, यानी जो मबदा फैयाज से पाक तीनत, पाक फितरत, पाक जिबिल्लत लेकर आता है कि कल्ब रूह की सफाई उसका तभी तकाजा बन जाती है। या मुतसव्विफ होता है कि इल्म हासिल करके, रियाजत करके, मुजाहदा करके वो अपने कल्ब को और ज़ाहिर व बातिन को पाक करता है। और फरमाया कि एक मुस्तस्विफ होता है कि जो तक़द्दुस का लिबादा ओढ़ कर ऐसा भेड़िया होता है कि जो लोगों की अकीदत को भी तबाह व बर्बाद कर देता है। तो इसलिए
ہمیں متبع شریعت، پابند شریعت، عالم شریعت، اگر کوئی صاحب سجادہ ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر ہم تکریم کریں گے، احترام کریں گے، تعظیم کریں گے، لیکن جو شریعت کے معیار پر پورا نہ اترے تو پھر شریعت سب پر حاکم ہے، پیر پر بھی حاکم ہے، عالم پر بھی حاکم ہے، عوام پر بھی حاکم ہے۔ اور ابھی میں ملتان میں علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید کے ہاں پروگرام تھا، تو ہمارے بزرگ حضرت علامہ صاحبزادہ سید مدرس سعید شاہ کاظمی اور ان کے برادر عزیز علامہ صاحبزادہ حامد سعید شاہ کاظمی رحمہ اللہ تعالی تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے 1960 سے شعوری طور پر اس پاکستان کو دیکھا ہے، صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ آلو مہار شریف والے اردو زبان کے بے مثل و بے مثال خطیب تھے، اپنے جوہر خطابت پر ابو الکلام کہلاتے تھے۔ حضرت سید احمد ابو البرکات صاحب رحمہ اللہ تعالی حزب الاحناف والے اپنے علم کی طاقت پر فقیہ اعظم کہلاتے تھے۔ غزالی زماں رازی دوراں علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمہ اللہ تعالی اپنے علم کی طاقت پر غزالی زماں اور رازی دوراں کہلاتے تھے، سیادت کا کاروبار نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی نے ان کے نام کے ساتھ سنا ہو امام السادات، فخر السادات، سید السادات، تو مجھے بتا دیں۔ کوئی بابا بڈھا بیٹھا ہو تو مجھے بتاؤ، میں نے نہیں سنا۔ میں نے غزالی زماں رازی دوراں سنا، میں نے فقیہ اعظم سنا، میں نے ابو الکلام سنا، وہ سادات تھے۔ اب کوئی بھی اٹھ جائے، سید السادات، فخر السادات، امام السادات، میں نے کہا بابا یہ سب تو امام ہو گئے، فخر ہو گئے، اب جن کے یہ امام ہیں وہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ ہمارے علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی ہمیں نہیں پتہ چلا کہ وہ سید ہیں۔ آخری جو ان کی تبیان الفرقان کی آخری جلد چھپی، اس میں انہوں نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا کہ وہ سید ہیں۔ کہیں بھی سیادت کا کاروبار نہیں کیا۔ تو اب مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے، تو جب یہ چیزیں مارکیٹ میں کاروبار کے لیے استعمال ہو جائیں تو پھر بچے گا کیا؟ تو ایک تو میرا پیغام ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ شریعت اور طریقت کے لیے چاہے مقتدائے شریعت ہو یا مقتدائے طریقت ہو، اس کے لیے معیار بتایا جائے۔ اور امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ فلاں صاحب کہتے ہیں میں واصل ہو چکا ہوں، اب مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ واصل تو ہو چکا ہے لیکن واصل فی النار ہو چکا ہے۔
اللہ کے نبی مستثنا نہیں ہے، کوئی اور کیسے مستثنا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ شریعت اصل ہے اور طریقت اس کی فرع، شریعت منبع ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا دریا۔ طریقت کی شریعت سے جدائی محال ہے، اس سے ہٹ کر جو کوئی کسی راہ چلے گا وہ زندقہ ہے اور فریب ہے۔ تو ایک تو اس طرح کے آستانوں پہ میرا خیال ہے کہ ایک یہ تحریک بھی آپ برپا کریں تاکہ صحیح اور غلط میں لوگوں کو فرق معلوم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش ہے آپ سے، تمام علماء کرام سے، خطباء اعظام سے، کہ اللہ نے انبیاء کرام کی بعثت کی حکمت بیان فرمائی، وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ میں نے نظام رسالت و نبوت قائم کیا، وقتاً فوقتاً رسول بھیجے، اللہ کی رحمت کی بشارت دیتے ہوئے گئے، اس کے عذاب سے ڈراتے ہوئے گئے، تاکہ کل قیامت کے دن کسی کے پاس شرک پر، کفر پر، ضلالت پر، نفاق پر، فسق پر، فجور پر، بدی پر قائم رہنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی جواز اور کوئی حجت باقی نہ رہے۔ تو اگر علماء انبیاء کے وارث ہیں تو پھر اپنے عہد کے لوگوں پر سنت انبیاء کو ادا کرتے ہوئے حجت قائم کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم سب کو ادا کرنا چاہیے، ورنہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو جواب دینا ہوگا، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ تو ایک تو آپ کی خدمت عالیہ میں، اور خاص طور پر جو ہمارے نوجوان علماء ہیں اس میدان میں آ رہے ہیں، ان کو ہمارا پیغام یہ ہے۔ لیکن اگر علماء نعت خوانوں سے ڈرنے لگ جائیں، قوالوں سے ڈرنے لگ جائیں، تو پھر کلمہ حق کون بیان کرے گا؟ اور جیسا کہ حضرت بیان کر رہے تھے کہ یہ مجذوب قوم اپنے دنیا کے کاموں کے لیے کھوپڑی کام کرتی ہے، دماغ کام کرتا ہے، جب دین کا آئے تو دماغ کام نہیں کرتا، کہ ایک آرٹسٹ نعت خواں ایک رات میں ایک مترفظ قسم کا نعت خواں ٹی وی پر بتاتا ہے کہ مجھے 25 لاکھ ملے، اور جو مہینے بھر مسند پر بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تفسیر پڑھائے، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھائے، فقہ و افتاء کا کام کرے، اس کو مہینے یا سال میں بھی اتنا نہ دو، اور ہیں عاشقان مصطفیٰ۔ یہ کون سا عشق ہے بھائی؟ اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت میں ایک فرد بھی نہیں ملے گا کہ اہل بیت اطہار کی اہانت کرنا تو دور کی بات ہے،
اپنے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا اہل بیت اطہار کی اہانت کے حوالے سے۔ کوئی سنی یہ سوچ سکتا ہے؟ لہذا یہ بلیک میلنگ، یہ ڈرامہ کہ ناسبی ہے اور فلاں ہے، اہل سنت میں کوئی ناسبی نہیں ہے، اہل سنت میں کوئی خارجی نہیں ہے، اور کسی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول نے اپنے لیے بھی حدود شرع سے ماورا مبالغے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم فإنی عبد اللہ ورسولہ۔ خبردار، میرے آقا نے فرمایا کہ تم میری شان میں ایسا مبالغہ نہیں کرو گے جیسے نصارہ نے مسیح ابن مریم کی شان میں کیا کہ مقام نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت میں داخل کر دیا۔ اس کی اجازت میرے آقا نے اپنے لیے نہیں دی، تو جب اپنے لیے نہیں دی تو اہل بیت کے لیے ہو سکتی ہے؟ لہذا حدود شرع میں اہل بیت اطہار کی جو جتنی بھی تعریف کرے ہمارے ایمان کے لیے تقویت کا باعث ہے، ہمیں قلبی سکون ملتا ہے، ہمیں راحت ملتی ہے، ہمیں خوشی ملتی ہے۔ لیکن اگر اہل بیت اطہار کی تعریف کی آڑ میں کوئی اشارت صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً، توریتاً صحابہ کی توہین کرے گا تو یہ کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہے۔ بس یہ دو ٹوک بات ہے، یہ علماء کو واضح طور پر بیان کرنا چاہیے۔ اور کبھی کچھ حضرات کہتے ہیں یہ بیٹھ کے بات کر لیں، میں فلاں کے مسلک پر ہوں، یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ جو عالم ہے، مفتی ہے، جانتا ہے، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ذنبہ ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ توبہ کی پہلی شرط اعتراف گناہ، کنفیشن قانون کی زبان میں کہتے ہیں، اقرار جرم، اس کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یہ میں اعلی حضرت کے مسلک پر ہوں جی، بھئی بابا کون سی توبہ ہے؟ تو پہلی شرط کہ فرمایا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور پھر توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ کہ اعتراف گناہ کے بعد اس پر نادم بھی ہو، شرمسار بھی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ الندم توبۃ، گناہ پر نادم ہونا یہ توبہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو اللہ کی بارگاہ میں توبۃ النصوح کرو، خالص توبہ کرو۔ تو یا رسول اللہ یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ فرمایا کہ جس نے گناہ کیا ہو وہ عہد کرے کہ اب وہ گناہ کی وادی کی طرف پلٹ کر نہیں آئے گا۔ کما لا یعود اللبن الی الضرع، جیسے جانور کے تھن سے نکلا ہے وہ دودھ کا قطرہ
واپس تھن میں نہیں جاتا، اس طرح اپنے رب سے عہد کرے کہ واپس اس گناہوں کی وادی کی طرف نہیں جائے گا۔ اور جنہوں نے شعار بنا لی ہو، آج ایک بات کہہ دی، پریشر پڑا تو اچھی کہہ دیا میں نے رجوع کر لیا، 10 دن بعد پھر وہی بات کہہ دی، پھر بھی دباؤ پڑا تو رجوع کر لیا، مہینے بعد پھر کہہ دی۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ ان کے مفاسد و مقائد سے عوام کو بچایا جائے، مقائد مکر سے، ان کو ایک عرصے تک آزمایا جائے کہ جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں یہ اس پر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ اگر یہ توبہ کی شرائط کے مطابق توبہ نہیں کرتا تو امام اہل سنت نے فرمایا یہ توبہ جو ہے، آج کل تو خیر یہ بھی ناخوانوں کو ٹھیکے پر دے دی ہے، یہ قوم اتنی مست ہو گئی ہے کہ ناخوان کو اسٹوڈیو میں بٹھا دیا یا اسٹیج پر بٹھا دیا، میری توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، قوم کی توبہ ہو گئی۔ بیگمات بیٹھی ہیں تو انہیں سر پہ دوپٹہ رکھ لیا، ان کی بھی توبہ ہو گئی۔ یعنی بندہ اتنا مستغنی ہو گیا ہے کہ وہ خود توبہ بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی ٹھیکے پہ دے رہا ہے۔ اسے توبہ کی پہلی شرط اعتراف گناہ، دوسری شرط اس پر اللہ کے حضور نادم ہونا، تیسری شرط آئندہ اس کے نہ کرنے کا عہد کرنا، چوتھی شرط اگر شریعت میں اس کی تلافی کی کوئی صورت ہے تو تلافی کرنا، کمپنسیشن۔ پھر پانچویں شرط اللہ سے عہد کرنا کہ آئندہ وہ یہ گناہ نہیں کرے گا، اور پھر اس پر قائم رہنا بندے کی بس کی بات نہیں ہے، اللہ سے توفیق طلب کرنا کہ یا اللہ مجھے اس پیمان پر قائم رکھ۔ اب یہ سارا یہ قلبی عمل ہے، اسپریچول ہے، یہ اندر سے جنریٹ ہوتا ہے، یہ باہر سے نہیں ٹھونسا جاتا۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا کہ لفظ توبہ نہ ضرور نہ کافی، یعنی اگر اس روحانی عمل سے گزرا ہے اور لفظ توبہ نہیں کہا تب بھی توبہ ہو گئی، اور اس روحانی عمل سے نہیں گزرا تو کروڑوں بار توبہ کہا ہے تو کوئی توبہ نہیں ہے۔ ہاں ان شرائط کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ کا اتنا بڑا وعدہ ہے کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، فرمایا کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہراتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قتل ناحق نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ اور بدکاری نہیں کرتے، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو ایسا کرے گا وہ گناہ پائے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت میں اس کا عذاب ڈبل ٹرپل ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ داخل رہے گا، إِلَّا مَنْ تَابَ، فرمایا اگر جو توبہ کر لے اور ایمان لائے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اس کے بعد نیک اعمال کرے، توبہ کا پر کاربند رہے، تو توبہ قبول کرنا تو کم تر بات ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ فرماتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اس لیے یہ جب تک ہم یہ بتائیں نہیں قوم کو، علماء کو پتہ نہ ہو
تو یہ روز یہ تماشے نہ ہوں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا پھر رجوع کر لیا، پھر کہہ دیا پھر رجوع کر لیا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کو اپنے عقائد پر محکم رہنا چاہیے۔ کچھ یہ بھی ہو گیا ہے کہ ہم نے اصولوں کو فراموش کر دیا ہے اور چند ظواہر یا علامات کو ہم نے مسلک سمجھ لیا، حالانکہ وہ نہ ضروریات دین میں سے ہیں نہ ضروریات مسلک میں سے ہیں۔ اس لیے ہمارے مدارس میں دو ٹوک انداز میں، ہماری مجالس میں واضح طور پر اپنا موقف بتانا چاہیے۔ ہم حق پر ہیں الحمدللہ، اور پوری استقامت کے ساتھ ہیں، کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ جس نے شریعت ہم پر بھی حاکم ہے، شریعت سب پر حاکم ہے۔ ہاں، کوئی پیر طریقت ہے، عالم باعمل ہے، اپنے بزرگوں کے طریق پر قائم ہے، تو ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہم اکرام کریں گے، احترام کریں گے، تکریم دیں گے۔ اسی طرح سے ہم اہل بیت اطہار کی بھی تعظیم کرتے ہیں، لیکن جو یہ کہہ دے کہ میرا نسب بیان ہوگا فلاں بن فلاں بن فلاں بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علی بن ابو طالب، اس میں محمد تو آئی نہیں، کہتے ہیں تو محمد ابو طالب میں ضم ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کل بنی ابن او کل بنی انسا عصبتہ من ابیہ، ہر ماں کا بیٹا، ہر باپ کا بیٹا، اس کا نسب اس کے باپ سے چلے گا، الا بنی فاطمہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سید نساء العالمین، سید نساء الجنہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے لیے یہ فارمولہ بدل جائے گا۔ سیدہ فاطمہ کے ٹریک سے اس کا نسب میری طرف آئے گا۔ فرمایا فَأَنَا عَصَبَتُهُ، میں اس کا عصبہ ہوں۔ ورنہ حضرت مولا کائنات کی جو غیر فاطمی اولاد ہے، علوی کہلائیں گے، آوان کہلائیں گے، سید نہیں کہلائیں گے۔ تو جس کو سید کہلانا ہے وہ یہ جسارت کر سکتا ہے کہ محمد تو میرے نسب میں نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمارے علماء نے کچھ پتہ نہیں کمزوری کو گلے لگا لیا ہے۔ اپنے اصولوں پر ہم قائم ہیں، قائم رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک قائم رکھے۔ اور ہمارے اداروں میں، ہماری مجالس میں، ہمارے جلسوں میں اپنے عقائد دو ٹوک انداز میں واضح طور پر بیان کرنے چاہیے، تاکہ کسی کے لیے کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ یہ میرا پیغام ہے آپ سب کے لیے، اور جو ہمارے پاس آتے ہیں میڈیٹر بن کر، ان کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ دو ٹوک معاملہ ہے، یہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ نہیں ہے، یہ لین دین کا معاملہ نہیں ہے۔ کیوں کہ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔
شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول. باطل کی 100 توجیہات ہو سکتی ہیں لیکن حق ایک ہی رہتا ہے. اسے ابھی ختم نبوت کی ججمنٹ میں بھی ہم نے لکھ دیا ہے کہ خاتم النبیین یہ قطعی الثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ قطعی الدلالت بھی ہے. آج میں نے کالم بھی لکھے، آپ پڑھ لیں اس کو. اجماع امت نے طے کر دیا ہے کہ یہ قطعی الدلالت ہے. جو قطعی الدلالت ہو وہ کسی تعویل کو، توجیہ کو قبول ہی نہیں کرتا. لہذا خاتم النبیین کے لفظ پر کوئی بحث نہیں کی جائے گی کہ خاتم ہے یا خاتم ہے یا ختم کے معنی کیا ہے. یہ ججمنٹ میں بھی اب لکھ دیا گیا ہے کہ خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین ہے. بس اب یہ الحمدللہ یہ فاریور یہ اب طے ہو گیا ہے. اور ججمنٹ میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جو اس کی شہریت حاصل کرنا چاہے یا اس کا شہری ہے یا ویزا لے کر جاتا ہے تو وہ تب اس کو شہریت ملے گی جب اس کے آئین کو تسلیم کرے. اور روئے زمین کا کوئی ملک کسی کو نہ شہریت دے گا نہ ویزا دے گا جو یہ کہے کہ میں اس ملک کے آئین و قانون کو نہیں مانتا. لہذا اگر منکرین ختم نبوت کو، قادیانیوں کو پاکستان کے شہری کی حیثیت سے حقوق چاہیے تو انہیں اپنی دستوری حیثیت کو ماننا ہوگا. جب تک اپنی دستوری حیثیت غیر مسلم کو نہیں مانیں گے تب تک وہ کسی حق کے حقدار نہیں ہیں. اور پہلے ججمنٹ میں گڑبڑ تھی لیکن اب لکھ دیا گیا ہے کہ دستور پاکستان کے آرٹیکل 8 سے لے کر 26 تک بنیادی حقوق یا اقلیتوں کے حقوق جو بھی ہوں یہ ایبسولوٹ نہیں ہے، یہ مطلق نہیں ہے، یہ مادر پیدر آزاد نہیں ہے. اس پر ایک بائنڈنگ فورس ہے. اس سے پہلے لکھا ہوا ہے آئین میں کہ سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ مورالٹی. یہ حقوق قانون کے تابع ہوں گے، امن عامہ کے تابع ہوں گے، اخلاقیات کے تابع ہوں گے. اور ام القوانین کسی بھی ملک کا دستور ہوتا ہے اور آئین ہوتا ہے. تو یہ چند گزارشات کیونکہ ٹائم پہلے ہی بہت ہو چکا ہے. وما علیہ الا البلاغ. دعا پیروں میں کرنی ہوتی ہے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہماری حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما. جن حفاظ نے قرآن مجید حفظ کیا، علماء نے علم دین پڑھا، یا اللہ جنہوں نے پڑھایا سب کو جزائے خیر عطا فرما اور عمل پیروں کی توفیق عطا فرما. مال جان اولاد رزق حلال میں برکات پیدا فرما. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم.
الہی بطفیل بنی فاطمہ کے بر قول ایمہ کنم خاتمہ گر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین جن مشائخ نے آستانہ علیہ مرسیہ کی بنیاد رکھی، الہی ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما، ہمیں ان کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ جامعہ مرزائیہ کے طلباء، اساتذہ، معاونین، محبین، مخلصین، وہ تعاون کرنے والے احباب جو ہمیں جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، سب کی خیر فرما، سب پہ اپنا فضل کرم فرما اور سب کی جائز نیک تمنائیں پوری فرما۔ جو احباب بیمار ہیں ان کو کامل شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اور الہی جو صحت مند ہے ان کو بیماریوں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ۔